باب البکاء علی المیت۔ اب یہاں سے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ میت پر رونے کے مسائل ذکر کر رہے ہیں نا کہ میت پر رونا کیسے جائز یا ناجائز ہے۔ تو یہ بات آپ کے سامنے پہلے سے بھی معلوم ہے، اب بھی واضح ہوگی کہ میت پر رونا یا آنسو کا بہہ جانا جائز ہے، لیکن اس طرح سے رونا اور آنسو بہانا کہ میت کی بے جا صفات کی جائے اور اس کے درجے کو بڑھایا چڑھایا جائے، یا شکایت وغیرہ ہو، اور اسی طرح سے کپڑوں وغیرہ کا پاڑنا ہو، سر کے بالوں کا نوچنا ہو، چہرے کو کیا کرنا ہو، نوچنا ہو، تو ایسا رونا پھر کیا ہوگا؟ ناجائز ہوگا۔ اگر ایسی بات نہ ہونا، زبان اور ہاتھ اس میں سنبھل کے ہو، تو پھر کیا کرنا؟ رونا، غم کا اظہار کرنا، دل کا کیا ہو جانا، غمگین ہو جانا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اس طرح اگر میت نے وصیت کی کہ مجھ پر رو، تو پھر یہ وصیت کرنا گناہ کی بات ہے، کیونکہ یہ نوحی کی وصیت ہے اور اپنی کیا کرنا؟ اپنی شہرت کرنی ہے۔ الفصل الاول عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قول دخلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ابی سیف القین، کہ ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے ابو سیف قین جو تھے نا، یہ وہ کیا ہو رہے تھے، وفات رہتے۔ ابو سیف یہ کون ہے؟ اس کا نام برا ہے، ابا جان کا نام کیا ہے؟ سیف، اور اس کی بیوی کا نام ہے خولہ بنت منذر انصاریہ۔ ابو سیف القین کسی کہتے ہیں؟ قین منا حداد، کاریگر وغیرہ کو کہتے۔ وکان ذئرا لابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم رضی کی کیا تھی؟ دائے تھی۔ ذئر کسے کہتے ہیں؟ مرضعہ، یہ کیا تھی؟ مرضعہ تھی، تربیت کر رہی تھی، دودھ وغیرہ پلا رہی تھی نا۔ اور یہاں پر ابو سیف کو کیا کہا کہ یہ بھی حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا مرضع تھا۔ مرضع اس لیے تھا نا کہ اس کی بیوی نے دودھ دیا تھا نا، تو ابا جان کی وجہ سے دودھ آتا ہے نا۔ دودھ بیوی میں کس کی وجہ سے آتا ہے؟ شوہر کی وجہ سے، تو اس لیے شوہر کو بھی ذئر لفظ کہا، کہ اس میں مذکر مؤنث کیا ہے؟ برابر ہے، اس لیے کہا کہ وکان ذئرا۔ وکانت تو نہیں ہے نا، مرد کی طرف رجع ابو سیف کی طرف۔ وکان ذئرا لابراہیم فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم رضی کو آپ علیہ السلام نے لیا گود میں، فقبلہ، اسے کیا کر دیا؟ بوسہ دیا، چوم لیا، محبت و پیار کیا، وشمہ، اور اسے سونگا۔ عرب لوگ کیا کرتے؟ بچوں کو سونگتے بھی ہیں۔ ثم دخلنا علیہ بعد ذلك، پھر بعد جوان گئی، ابراہیم یجود بنفسہ، ابراہیم رضی اللہ عنہ بھی وفات ہو رہے تھے، نفس کی سخاوت کر رہی تھی کہ کیا معنی نے آخری وقت تھا۔ فجعلت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذرفان، آپ علیہ السلام کی آنسو، آپ علیہ السلام کی آنکھیں بہنے لگی، آنسو آ گئے۔ وقال عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ وانت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول، آپ بھی رو رہے۔ قال کہا یا ابن عوف انہا رحمت، یہ رونا رحمت ہے۔ ثم اتبع باخرى، پھر رونے لگے شفقت کی وجہ سے۔ فقال کہا ان العین تدمع، ہمارے اشک نہیں رک رہے ہیں، بہہ رہے ہیں ہمارے اشک۔ تدمع کہ ہمارے آنسو بہہ رہے ہیں، والقلب یحزن، دل ہمارا کیا ہے؟ غم سے بھرا ہے۔ ولا نقول الا ما يرضى ربنا، صرف وہی بات کہیں گے جو اللہ کو کیا ہو پسند ہو۔ وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم آپ کے فراق کی وجہ سے طبعی طور پر ہم کیا ہے؟ غمگین ہے، خفا ہے۔ تو اس طرح کیا کرنا؟ خفا ہونا، غمگین ہو جانا، یہ ارباب الکمال کا کام ہے۔ کچھ مشائخ ایسے تھے نا کہ وہ غم کے وقت ہنس چکے ہیں، انہوں نے کوئی غم کا اظہار نہیں کیا نا، تو کس پر محمول ہوگا؟
وہ محمول ہوگا غالب حال پر کہ ان پر غلبہ حال ہو گیا، تو اس وقت انہیں شعور نہیں تھا۔ غلبہ حال کا معنی ہے کہ بعض اوقات دل میں نور و فیوز برکات زیادہ ہو جاتے ہیں نا، تو آدمی پر محبت الہی کا فیضان زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ کسی غم کو اتنا بھاری نہیں سمجھتے بلکہ ہلکا سمجھتے ہیں۔ وعن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ قول، فرماتے ہیں کہ ارسلت ابنۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، ایک مرتبہ زینب بی بی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ان ابنا لی قبض، میرے ایک بیٹے صاحبزادے وفات ہو چکے ہیں، فاتنا فارسل یقرئ السلام، تو ہمارے پاس آ جائیے آپ۔ فارسل، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، ایک قاصد کو بھیجا کہ یقرئ السلام، کہ ابا جان آپ کو سلام کر رہے، وہ یقول کہہ رہے کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، اللہ نے کے لیے وہی ہے جو وہ لیتا ہے اور جو کچھ دیا ہے اللہ کی امانت ہے، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، صبر کرے طلب اجر کرے۔ فارسلت الیہ، پھر زینب بی بی نے پیغام بھیجا، تقسم علیہ، قسم دے رہی تھی کہ لیاتینہ، ضرور آئیں گے آپ۔ فقام، آئی کڑی ہوئی، ومعه سعد بن عبادہ ومعاذ بن جبل وابی بن کعب وزید بن ثابت ورجال، یہ حضرت سب آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ حضرت زینب بی بی کے گھر میں تشریف لائے۔ فرفع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبی، جب بچہ آپ علیہ السلام کی گود میں دیے گئے نا، ونفسہ تتقعقع، اس کی سانس اکڑ رہی تھی، یعنی بس جانکنی میں تھے۔ ففاضت عیناہ، آپ علیہ السلام رونے لگے۔ فقال، سعد نے کہا، یا رسول اللہ ما ھذا، یہ کیسے آپ تو رو رہے؟ فقال، کہا کہ ہذہ رحمت، یہ رونا سچ میں رونا اور صحیح معنی میں رونا ایک تو کیا ہو، دکھاوا ہو الگ بات ہے، یہ رحمت ہے، جعلہ اللہ فی قلوب عبادی، اللہ اپنے بندوں کے دل میں ڈالتے، فإنما رحم اللہ من عباده الرحماء، اللہ بھی اپنے بندوں میں رحم دلوں پر کیا کرتا ہے، رحم کرتے جو رحم دل و سنگ دل نہ ہو۔ متفق علیہ۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قول، فرماتی کہ اشتکى سعد بن عبادہ شکوا لہ، کہ سعد صاحب نے کو بیماری ہوئی، فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہما عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابی وقاص و عبداللہ بن مسعود، آپ علیہ السلام اس کی تیمارداری کے لیے ان 3 صحابہ کو ساتھ لے کر گئے۔ فلما دخل علیہ وجدہ فی غاشیہ، جب اس کے پاس آئے نا تو اس کو سخت مرض میں پایا۔ فقال، کہا کہ قد قضی، کہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ قولوا، کہا لا یا رسول اللہ، ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ فبکى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ السلام رونے لگے کہ بس سعد صاحب اب جانے والے ہیں نا، رہیں گے نہیں اب مزید۔ فلما رأى القوم بكى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکوا، جب ان لوگوں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام رو رہے تو بھی رونے لگے۔ فقال، کہا کہ لا تسمعون، کیا تم سن نہیں رہے؟ سنو نا، ان اللہ لا يعذب بدمع العین، آنسو بہانے سے اللہ عذاب نہیں دیتا، ولا بحزن القلب، دل کے غمگینوں سے، ولکن يعذب بهذا، اس سے عذاب دیتے، وشر لسانہ، زبان کی طرف اشارہ کیا کہ برا بلا وغیرہ کچھ نہ کہے، او یرحم، وان المیت لا يعذب ببکاء اہلہ علیہ، اور میت کو اس وقت عذاب دیا جاتا ہے کہ جب اس نے وصیت کی ہو گھر والوں کو رونے کی۔ متفق علیہ۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیس منا، وہ شخص ہمارے طریقے پر نہیں ہو تو جاہلیانہ طریقہ کر رہا کہ من ضرب الخدود، جو رخساروں کو منہ پر تپڑے لگائے، وشق الجیب، جیب اور گریبان کو کیا کر دے، پاڑ دے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، جاہلانہ انداز میں کیا کرے، باتیں کرے۔ متفق علیہ۔ وعن ابی بردۃ قول، حضرت سے کہتے، اغمی علی ابی موسیٰ، ابو موسیٰ سے ایک مرتبہ بے ہوش ہو گئے، فاقبلت امرأة ام عبداللہ تصیح برنۃ، اس کی بیوی ام عبداللہ یہ رونے لگی اور چیخنے لگی۔ ثم فاق، جب وہ بیدار ہو گئے، ہوش آیا، فقال، کہ الم تعلم، تم معلوم نہیں تھا کہ ام عبداللہ کیوں تم ایسی کر رہی تھی، کیوں ایسا کر رہی تھی؟ وکانا یحدث، اور پھر اسے یہ بات بتانے لگے، یا یہ روی کے رہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، پہ مرسل نے فرمایا کہ انا بریء ممن حلق، میں ان لوگوں سے بیزار ہوں، خفا ہوں جو غم کی وجہ سے اپنے بالوں کو مونڈ دے، وسولق، اور کیا کرے، چیخ چیخ کر، نوحہ کر کے آواز بلند کرے، وخرق، اور کچھ کیا کر دے، پاڑ دے۔ متفق علیہ، ولفظہ لمسلم۔
وعن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، میری امت میں چار چیزیں جاہلیانہ ہیں، جاہلی طریقے ہیں، عموماً یہ لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک تو یہی کہ لا یترکونہن، چھوڑنے کی عادت نہیں بناتے، بہت کچھ لوگوں میں آ جائے نا تو ان عادتوں کو عموماً نہیں چھوڑتے۔ الفخر فی الاحساب، ایک یہ آبائی شرافت پر ناز و فخر کرنا، والطعن فی الانصاب، نسب پر طعن لگانا، والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں سے بارش وغیرہ طلب کرنا اور ستاروں کو کیا کرنا مؤثر حقیقی سمجھنا، والنیاحہ، اور کیا کرنا نوحے کرنا۔ وقال، اور کہا کہ النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها، اور جو عورت نائحہ ہونا موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو قام یوم القیامہ وعلیہا سربال من قطران، تو قیامت کے دن جب یہ اٹھائی جائے گی نا تو اس کے لیے جو شلوار ہوگی نا قمیص وغیرہ وہ تارکول کی ہوگی، ودرع من جرب، اور جو شلوار یا قمیص ہوگی نا پہنائی جائے گی وہ خارش والی ہوگی، اس میں خارش بیماری وغیرہ اس کے لیے لگے گی۔ رواہ مسلم۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ تبکی عند قبر، نے ایک عورت کے پاس آپ علیہ السلام گزری، خاتون کے پاس، وہ قبر کے پاس رو رہی تھی۔ فقال، آپ علیہ السلام کہ اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈر و صبر کرو۔ قالت، وہ کہنے لگی الیک عنی، مجھ سے دور ہٹو، میرے ساتھ آپ کا کیا کام؟ فإنک لم تصب بمصیبتی، آپ کو تو میری طرح مصیبت نہیں لگی ہے نا۔ ولم تعرف، اس وقت وہ پہچان نہ سکی کہ یہ پیغمبر علیہ السلام۔ فقیل لگی، اس سے خبر کیا کہ انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام پاتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے دروازے کے پاس آئی، فلم تجد عنہ بوابین، تو دربان وغیرہ کو نہیں پایا، جو کیا تھے دربان تھے۔ فقال، کہنے لگی کہ اندر آ کے کہ لم عارف، کہ رسول اللہ آپ کو پہچان نہ سکی، آپ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ فقال، آپ علیہ السلام فرمائے، اس میں ناراضگی کی بات نہیں ہے، انما صبر عند الصدمۃ الاولیٰ، حقیقی کامل صبر اس وقت سمجھا جاتا ہے نا کہ جب آدمی پہلے صدمے میں صبر کرے، صدمہ جب پرانا ہو جائے اس وقت تو صبر آ ہی جاتا ہے، تو وہ صبر اتنا ثواب نہیں رکھتا جو پہلی مرتبہ میں ہوتا ہے۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد یا من الولد، کسی مسلمان کے جب 3 بچے وفات ہو جائے فعل جنار تو آگ میں نہیں جائے گا، ہاں اگر جائے گا الا تحلت القسم، قسم کے حلال ہونے کے لیے۔ متفق علیہ۔ کیا نا قسم حلال ہونے کے لیے، یعنی قسم پورا کرنے کے لیے وہ کیا ہے کہ اگر اس کو جانا ہی پڑے کسی وجہ سے جہنم میں نا تو نکلے گا ضرور، جیسے قرآن میں ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا۔ وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للنسوۃ من الانصار، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے انصاری عورتوں سے کہا کہ لا يموت لإحداکن ثلاثة من الولد، کسی بھی خاتون کی جو 3 بچے وفات ہو جائے فتحتسبه، اسے ثواب سمجھ کر صبر کرے، لدخلت الجنہ، جنت جائے گی۔ فقالت امرأة منہن، ایک عورت نے پوچھا کہ وہ اثنان یا رسول اللہ، اگر 2 ہو؟ قال، کہا کہ وہ اثنان، اگر 2 ہو تو بھی۔ رواہ مسلم۔ وفی روایت لہما ثلاثة، ایسے 3 بچے ہو کہ لم یبلغوا الحنس، کہ بلوغ کو نہ پہنچے ہو۔ وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ما لعبد المؤمن عندی جزاء، میرے پاس اس بندی کے لیے کیا جزا ہو سکتا ہے؟ یہی تو جزا ہو سکتی ہے نا، یہی جزا دوں گی اذا قبضت صفیہ من اہل دنیا، جب دنیا سے اس کی بہترین چیز یعنی محبوب چیز کو میں اٹھاؤں، وہ کیا ہے؟ بچے وغیرہ ہے۔ ثم احتبسہ، پھر جب اس پر کیا کرے صبر وغیرہ کرے، طلب اجر کرے، للجنہ، تو اس کے لیے میرے پاس یہی بدلہ ہے کہ اسے جنت دوں گا۔ رواہ البخاری۔ الفصل الثانی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قول، یہ حضرت سے کہتے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحۃ والمستمعہ، کہ وہ عورت جو نوحہ کر رہی ہو نا اور دوسری عورت اس کو سن رہی ہو، اس کو اچھی لگ رہی ہو، اس کو یہ نوحہ اچھا لگ رہا ہو نا، تو دونوں گنہگار ہے۔ رواہ ابو داود، اور ان پر لعنت ہے۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ علیہ السلام نے فرمایا مسلمان پر مجھے تعجب ہوئی، اس لیے کہ ہر حالت میں اس کو ثواب ملتا ہے نا۔ عجب للمؤمن ان اصابہ خیر حمد اللہ و شکر، کہ اگر مسلمان کو خیر پہنچے نا تو حمد و شکر کرتے، پھر بھی ثواب ہے۔ نصبت مصیبہ حمد اللہ و صبر، تو جو مصیبت پہنچی اس پر حمد و صبر کرتا ہے۔ فالمؤمن یجر فی کل امر، مسلمان کو تو ہر معاملے میں ثواب ملتا ہے نا۔ یجر فی کل امر حتی فی اللقمۃ یرفع الی فی امرأتہ،
اگر بیوی کو کلکما محبت کی وجہ سے کھلاتا پلاتا ہے نہ کچھ دیتا ہے، اس میں بھی کیا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مؤمن الا وله بابان، مسلمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے دو دروازے ہیں، باب یصعد منہ عملہ، ایک سے تو اس کا عمل اوپر چڑھتا ہے، و باب ینزل منہ رزقہ، اور اس سے رزق نیچے آتا ہے۔ فاذا مات، جب مسلمان مر جاتے ہیں، بقیا علیہ، دونوں دروازے روتے ہیں کہ اب تو ہماری ذریعے سے اوپر عمل نہیں جائے گا، نیچے رزق نہیں آئے گا۔ فذلک قول تعالی، اسی کی طرف تو اشارہ ہے، فما بکت علیہم السماء والارض، کہ فاسق آدمی پر یہ دونوں فرشتے یعنی دونوں دروازے یعنی آسمان وغیرہ زمین نہیں روتے۔ رواہ الترمذی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له فرطان، جس انسان کے دو بچے وفات ہو جائے اور وہ کیا ہو، بالغ نہ ہو، من امتی ادخلہ اللہ بہم الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کرے۔ فقال تشبہ من کان له فرط من امتی کا، اگر کسی کا ایک فرط ہو ایک بچہ، قل کا کیوں، من کان له فرط یا موفقا، اے موفقا اللہ تجھے توفیق دے کہ اگر کسی کا ایک ہی بچہ وفات ہو جائے تو بھی جنت ہے۔ فقالت فمن لم يكن له فرط من امتی، کہ رسول اگر کسی کے لیے فرط نہ ہو، قل فانا فرط امتی، نا میں بھی امت کے لیے فرط ہوں، پہلے سے جاؤں گا، حوض کا سر پر کڑ رہوں گا، کیونکہ لیصوابوا بمثلی، کہ مجھے جو غم و اندوہ اور مصیبتیں پہنچی ہیں نا، اس جیسی مصیبتیں میری امت کو نہیں لگی ہے۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات ولد العبد، جب کسی کا بچہ وفات ہو جاتا ہے، قال اللہ تعالی لملائکتہ، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، اللہ کو تجھے بھی معلوم ہوتا ہے نا، قبضتم ولد عبد، میرے بندے کا بچہ قبض کیا تم نے، فیقولون، کہیں گے ہاں نعم ایسے ہی کیا، فیقول کہیں گے کہ قبضتم ثمرۃ فؤادی، تم نے اس کی دل کا پھل چھینا نا، فیقولون نعم، فیقول کہتے ہیں ماذا قال عبدی، میرے بندے نے اس وقت کیا کہا، فیقولون حمدک واسترجع انا للہ وانا الیہ راجعون، حمد وغیرہ کیا، فیقول اللہ ابن لعبدی بیتا فی الجنہ، میرے بندے کے لیے خصوصی گھر بنا، اس کا نام رکھو، سموہ بیت الحمد، بیت الحمد اس کا نام رکھو۔ رواہ احمد والترمذی۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عز مصوابا، جو شخص کسی مصیبت زدہ کو تسلی دے، فلہ مثل اجرہ، اس کو بھی اجر ملے گا کہ اس نے اس کے دل کا کیا کر دیا، غم ہلکا کر دیا۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی حدیث غریب لا نعرفه مرفوعا الی من حدیث علی بن عاصم الراوی، وقال ورواه بعض من محمد بن سوقة بهذا الاسناد موقوفا۔ وعن ابی برزة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو برزہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کر کہہ رہے کہ من عزا تکلا، جو شخص تسلی دے اس عورت کو جس کا بچہ مر جائے، کسیا بردن فی الجنہ، اسے جنت میں بہترین قسم کی چادر پہنائی جائے گی، یعنی اس کو اوڑی جائے گی۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ وعن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ قول، حضرت سے کہتے کہ لما جاء نعی جعفر، عبداللہ سے کہہ رہے اس کی ابا جان کے متعلق بات ہے کہ جب جعفر صاحب کی شہادت کی خبر آئی تو قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ اصنعوا لآل جعفر طعاما، جعفر کی گھرانے کے لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ فقد اتاہم ما یشغلون، کو ایسی بات پیش ہو گئی ہے نا کہ اس کی وجہ سے مشغول ہے، کہ حزن کی وجہ سے یہ تیاری نہیں کر سکتے، تم لوگ کیا کرو ان کے ساتھ غم میں کیا کرو، شریک رہو، ہمدردی کرو۔ تو اس طرح کھانا بنانا کیا ہے، میت کی گھرانے والوں کے لیے، درست مہمان وغیرہ کے لیے کھانا ہو جائے گا۔ رواہ الترمذی ابو داؤد ابن ماجہ۔ الفصل الثالث عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ قال، کہتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ من نیح علیہ فإنہ یعذب بما نیح علیہ یوم القیامہ، جس شخص پر نوحہ کیا جائے نا اس کو نوحی کی وجہ سے عذاب ہوگا، متفق علیہ۔ وعن عمرۃ بنت عبد الرحمن، حضرت سے روایت کرتی ہے کہ انہا قالت، یہ کہتی سمعت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عائشہ صاحب کو سنا، ذکر اللہ، اور اس کو یہ بات بھی بتائی گئی کہ ان عبداللہ بن عمر یقول، عبداللہ سے تو کہہ رہے کہ ان المیت لیعذب ببکاء الحی علیہ، کہ میت پر جب محلے وغیرہ والے لوگ رو جائے نا اس پر عذاب ہوگا۔ تو قلت، وہ کہنے لگی کہ یغفر اللہ لابی عبد الرحمن، اللہ عبداللہ بن عمر کی مغفرت کرے، اما انہ لم یعذب، اس نے جھوٹ وغیرہ نہیں کہا، ولکنہ نسی وقتا،
بھول گئے ہیں یا خطا ہو گئی. انما مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی یہودیت یبکا علیہا. آپ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک یہودیہ کے پاس گزر، اس پر رونا وغیرہ جاری تھا. فقال کا کہ انہم لیبکون علیہ، یہ تو رو رہے ہیں نا اس پر. وانہا لتعذب بقبرہا، اسی تو قبر میں عذاب ہوگا. متفق علیہ. یعنی اس کو جو عذاب ہوگا وہ تو رونے کی وجہ سے نہیں ہو رہا نا، رونے کا کیا فائدہ اس پر؟ کفر کی وجہ سے اسے عذاب ہو گیا، بکا کی وجہ سے. وعن عبداللہ بن ابی ملیکہ قال، کہتے کہ توفیت بنت عثمان بن عفان بمکہ، تو عثمان غنی سے کی صاحبزادی مکی میں وفات ہو گئی تھی. فجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس، ہم بھی جنازے میں شرکت کی لائے اور ابن عمر اور ابن عباس بھی تھے وہاں پر. فإنی لجالس بینہم، میں بھی ان کی بیچ بیٹھا تھا. وقال عبداللہ بن عمر لعمر بن عثمان، تو عبداللہ نے عمر بن عثمان سے کہا، وہ مواجہ اس کے سامنے تھے، الا تنہا عن البکاء، جاؤ نا اندر اور تو رونے سے منع کر دو نا. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ میت پر جب گھر والے روتے تو اس سے عذاب ہوتا ہے. فقال ابن عباس نے کہا، قد کان عمر یقول بعض ذلک، عمر بھی اسی بات کر رہے تھے. ثم حدث، پھر بات میں بیان کرنے لگی. فقال کہ صدرت ما عمر من مکہ، میں بھی ایک مرتبہ عمر سے کے ساتھ مکے سے واپس آ رہا تھا. صدرت منا واپس آ رہا تھا. حتی اذا کنا بالبیداء، جب ہم ذوالحلیفہ کی قریب جگہ پر پہنچے، اس کا نام بیدا ہے. فیضا ہوا برکب تحت ظل ثمرہ، تو اس نے قافلے کو دیکھا کہ کر یا بیر کے درخت کے نیچے لوگ بیٹھے تھے. فقال کا کہ اذهب فانظر من هؤلاء الركب، عمر سے نے مجھ سے کہا کہ جاؤ ذرا ان لوگوں کو چیک کرو یہ کون ہے. فنظرت، جب میں نے دیکھا، پیدا ہوا صہیب تھے اور کچھ بھی لوگ تھے. قال، تو کہہ رہے کہ فاخبرته، میں نے اس کو یہ بات بتائی. فقال کا ادعو، ذرا اس کو بلاؤ. فرجعت الى صہیب، تو میں صہیب کے پاس واپس آیا. فقلت، میں نے کہا کہ رہتا کھلاؤ. فالحق امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کے پاس جاؤ. فلما نصیب عمر، جب جس وقت عمر رضی اللہ عنہ زخمی کے گئے نا، دخل صہیب یبکی، ابو لؤلؤ نے عمر سے کو کیا کر دیا تھا، زخمی کر دیا تھا نا نماز میں. تو صہیب سے اب رونے لگی. یقول کہہ رہے تھے، واہ خواہ وا صاحباہ، اے میرے بھائی، اے میرے صاحب، اے میرے دوست. فقال، عمر سے نے کہا، اس وقت تو زخمی گئے تھے نا، یا وفات ہوئی نہیں تھی. تو عمر سے نے روکا کہ یا صحیبہ، تب کیا علیہ مجھ پر رو رہے. وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ میت کو تو گھر والوں کی رونے سے عذاب ہوتا ہے. فقال ابن عباس نے کہا، فلما مات عمر، جب عمر سے وفات ہو گئی، ذکرت ذلک لعائشہ، تو میں نے عائشہ سے بس یہ بات ذکر کی. عمر سے تو یوں کہہ رہے تھے، کیا یہ بات ایسی ہے؟ فقالت، لیکن نہیں، یرحم اللہ عمر، اللہ عمر سے پر رحم فرمائے. لا واللہ، ایسی بات نہیں ہے. ما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے تو یہ بات نہیں کی کہ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ میت کو گھر والوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے. ولیکن قال، ہاں آپ علیہ السلام نے جو کہا تھا نا، وہ یہ کہا تھا کہ ان اللہ یزید الکافر عذابا ببکاء اہلہ علیہ، کہ کافر کو عذاب دگنا تگنا کیا جاتا ہے جب گھر والے اس پر روئی بھی. اور وقالت عائشہ، پھر عائشہ سے نے کہا کہ حسبکم القرآن، قرآن تمہارے لیے کافی ہے نا. اس کو ذرا دیکھو کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک انسان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا گناہ کا. تو صحیح ہے، ظاہر میں تو یہی معنی ہے کہ ایک انسان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا گناہ کا. اور اس کا یہ معنی بھی ساتھ ہے نا کہ ایک انسان کیا کرے گا، اپنا عمل خود ہی بھگت لے گا، جو سزا جزا ہوگی. قال ابن عباس سے نے کہا کہ عند ذالک، وقال ابن عباس عند ذالک، اس وقت ابن عباس نے یہ آیت بھی پڑھی نا کہ واللہ اضحک و ابکا، اللہ یہ ذات جو رلاتا ہے اور ہنساتا ہے. قال ابن ابی ملیکہ، فلما قال ابن عمر شیئا، کہ فما قال ابن عمر شیئا، جب ابن عمر سے نے یہ بات سنی تو اس نے کچھ جواب نہیں دیا. متفق علیہ. اب یہاں سے یہ بات ہے کہ میت کو عذاب ہوتا ہے گھر والوں کی وجہ سے یا نہیں. تو صحیح بات یہ ہے نا کہ میت اگر وصیت کرے رونے کے لیے کہ مجھ پر رو وغیرہ، تو پھر کیا ہوگا، عذاب ہوگا. لیکن اگر ایسی بات نہ ہونا تو ان کے رونے کی وجہ سے عذاب نہیں ہوتا. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت،
عائشہ صاحب کی روایت یہ فرماتی ہے لما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل ابن حارث و جعفر بن رواحہ جلس يعرف فيه الحزن، کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی نا کہ ابن حارثہ بھی شہید ہو گئے جنگ میں، جعفر صاحب نمبر وار ابن رواحہ، تو بڑھ گئے اور اب کے چہرے میں غم کے اثار ظاہر تھے۔ وننظر من صوائر الباب، اور میں دروازے کے شگاف سے دیکھ رہی تھی، انشق الباب فاتح رجل، ایک شخص اس کے پاس آیا، فقال کا کن نساء جعفر، کہ جعفر کی گھرانے کی عورتیں رو رہی، وذکر بکاہن فمر ینہاہن، آپ علیہ السلام نے کہا کہ روک دو ان عورتوں کو نا، فذهبوا گئے، ثم اتوا ثانیہ، پھر دوسری مرتبہ آیا، لم یطعنہ، کیا کر دیا، انہیں کچھ نہیں کہا، فقال کہا کہ انہاہن، انہیں روکو نا، فاتح الثالث، پھر تیسری مرتبہ آیا، قال کہا کہ واللہ غلبننا یا رسول اللہ، وہ عورتیں تو ہم پر غالب ہو چکی ہے، غالب ہونے کا کیا معنی، نہیں رک رہی، فزعمت انہ قال، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ فاحث فی افواہہن التراب، ان کے منہ میں کیا کر دو، مٹی ڈال دو، فقلت، میں نے کہا کہ ارغم اللہ انفکا، اللہ کو خوار و ذلیل نہ کرے، لما ما تفعل ما امرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کچھ آپ کو آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا، لم تفعل ما امرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام جو حکم تمہیں دیا کیوں نہیں کیا تم نے، ولم تترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من العناء، اور آپ علیہ السلام کو بھی تکلیف دینے سے نہیں رک رہے، وہ بار بار سے کہہ رہے کہ نہیں رک رہی، نہیں رک رہی، کیا کام ہے، رہنے دو بس، متفقون علیہ۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت لما مات ابو سلمہ، جب ابو سلمہ وفات ہو گیا، قلت، میں نے کہا کہ غریب سفر میں تھے، پردیس میں تھے، پردیسی تھے، ودیشی تھے، وفی ارض غربہ، وفی ارض غربت، پردیس میں تھے، لبکینہ بکان، میں تو اس پر ایسی روں گی نا کہ یتحدث عنہ، کہ میرے رونے کا ذکر ہوگا، چرچا ہوگا، فکنت قد تہیأت للبکاء علیہ، تو میں رونے کے لیے تیار ہو گئی، اذا اقبلت امرأۃ تريد ان تسعدنی، کہ ایک عورت آئی نا، اس نے مجھے اس کے متعلق کیا کر دیا، نیک وقت کرنا چاہا، فاستقبلها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اسلام سے بھی اس کا سامنا ہوا، فقال کا اتريدين ان تدخل الشیطان بیتا، کیا تم گھر میں شیطان کو لانا چاہتی ہو، ایسی ایسا کر کے روکی، اخرج اللہ منہ مرتين، کہ اللہ نے تو اس گھر سے 2 مرتبہ نکال دیا ہے نا، کیا پھر سے تم کیا کرو گی، شیطان کو اندر لانا چاہتی ہو، معنی یہ ہے کہ پہلی مرتبہ تو اس گھر میں اسلام آیا، پھر ماشاءاللہ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ یہاں سے مسلمان ہو کر گیا نا، تو یہ بھی کیا ہے، اللہ کا احسان ہے، تو کیا کر کہ تم رو کے شیطان کو اندر لانا چاہتی ہو، وَقَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ فَلَمْ أَبْكِ، تو جب میں نے یہ بات سنی نا، تو میں رونے سے کیا ہو گئی، رک گئی، نہیں روئی، رواہ مسلم۔ وعن النعمان بن بشیر قال، حضرت سے کہتے کہ اغمی علی عبداللہ بن رواحہ، عبداللہ صاحب کو بیوشی ہو گئی، فجعلت اخت عمرہ تبکی، تو اس کی بہن عمرہ بی بی رونے لگی اور کہنے لگی، واہ جبلہ، میرے پہاڑ جیسے بھائی، واہ کذا و کذا، او میرے شیر وغیرہ، او فلاں او فلاں، اس طرح، تعدد علیہ، اس پر صفات وغیرہ اس طرح کی باتیں گن گن کر کہنے لگی، فقال حین فاقہ، جب یہ حضرت سے نعمان بیدار ہو گئے نا، بے ہوشی گئی، تو کہا کہ ما قلت شین الا قیل لی، جب تم جو کچھ کہہ رہی تھی نا، مجھے یہی کہا جا رہا تھا کہ انت کذالک، کہ تم سچ میں ہی سہے ہو، یعنی استہزاءً مجھے جواب میں کہا جا رہا تھا کہ تم سچ میں پہاڑ ہو، تم بالکل ہی سہے ہو، یعنی فرشتے کیا کر رہے تھے، ملامت کر رہے تھے اس سے۔ وزاد فی روایت فلما مات لم تبکی علیہ، جب حضرت صاحب کی وفات ہوئی نا، تو یہ بہن اس پر نہیں روئی، رواہ البخاری۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرمایا ہے آپ علیہ السلام نے کہ ما من میت یموت فیقوم باکیہم فیقول، کہ جب کوئی مسلمان مر جاتے ہیں نا، اس کے رونے والے پھر یہ کہنے لگتے کہ واہ جبلہ، واہ سیدہ، ونحو ذلک، اللہ قال اللہ بملکین، اللہ 2 فرشتے مسلط کر دیتے، وہاں لگا دیتے، یلحظانی ہی، اس کو کیا کر دیتے، کچوں کے لگاتے ہیں، لحظہ لحظوں کا کیا منع ہے کہ اسے مارتے ہیں، اور یقولان، اور فرشتے کہتے کیا ہاکذا کنت، کہ تم یہ صحیح تھے، تم کیا یہ صحیح تھے، سچ میں اس سے تھے، یہ ویسے یہ اپنی طرف سے بنا رہے، رواہ الترمذی قال حدیث غریب حسن۔
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول کہہ رہا کہ مات میت من آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی گاران آل میں کوئی میت ہو گئی، فاجتمع النساء یبکین علیہ، عورتیں جمع ہو کے رونی لگی، یعنی نیاحہ کرنے لگی یا نیاحہ سے کم درجہ، فقام عمر ینہاہن ویطردہن، عمر سے انہیں روکنے لگی اور بھگانے لگی ایسے ہٹ جاؤ. قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر سے نے کہا دعہن یا عمر، عمر انہیں چھوڑ دو، فإن العین دامیا، کہ آنکھیں رو رہی، والقلب مصاب، دل غمگین، والعہد قریب، اور نئی نئی پودگی ہو گئی ہے نا، تو لوگوں کی اس لیے مصیبت بڑی لگ رہی. رواہ احمد والنسائی.